بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب اپنی پارٹی تحریک انصاف کے لیے رحمت ہیں یا زحمت؟ یہ ایک سوال بڑا اہم ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے جو بیانات ہیں ان کی وجہ سے مسلسل پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، اور جو حکومتی وزراء ہیں وہ اعتراض پہ اعتراض کرتے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو سوال اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی؟ تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا ثناءاللہ صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور اور سابق صوبائی وزیر قانون ہیں، اور لطیف کھوسہ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، سابق گورنر پنجاب ہیں اور اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں۔ اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے جو بات کی ہے جس پہ کافی اعتراض کیا جا رہا ہے افغانستان سے مذاکرات والا، ذرا پہلے ان کا کلپ چلا دیں، وہ سن لیں، پھر ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے پہلی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا کہ میری پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے، میری عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ آپ میرے نوجوان کو، میرے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ خدا کی قسم پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں یار، افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دو، بات کرو یار۔ افغانستان ہمارے پڑوسی ہیں، ایک زبان ہم بولتے ہیں، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ میرا خون کیا پانی ہے؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر، آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو۔ میں خود افغانستان سے بات کروں گا، میں بحیثیت صوبہ بات کروں گا۔ میں بتا رہا ہوں کہ میں بحیثیت صوبہ وفد بھیج کے ملاقات کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا، اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا۔ اور اس پہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ وفاق پہ حملہ ہے، ان کے بھی الفاظ سن لیں۔ سی ایم کے پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود جو ہے افغانستان سے مذاکرات کریں گے۔ یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے۔ کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا۔ یہ کنٹینیوشن ہے اسی خطاب کی جو انہوں نے آج سے 4 دن پہلے جو ہے جلسے میں کیا تھا۔ یہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے، جس راستے کے اوپر سی ایم کے پی جو ہے خود چل رہے ہیں اور ساتھ اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو بات ہے اس پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اس کو فوراً ہی فیڈریشن پہ حملہ قرار دینا، یہ کوئی زیادہ بات نہیں کر رہے کہ ہم زبردستی پاکستان میں ہم غدار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں، علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں، اگر وہ صرف پی ٹی آئی کے ایک سینئر یا جونیئر رہنما کے طور پہ بات کریں تو وہ بات ایک اور ہے۔ وہ ایسی تقاریر یا ایسی گفتگو کریں تو اس کو کسی اور حوالے سے جانا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیف منسٹر ہو جو صوبے کا، جو ایک آئینی عہدہ ہے، اور آلموسٹ جو ہے وہ چیف پرائم منسٹر کے بعد کسی بھی صوبے کے حوالے سے چیف منسٹر سے تو بڑا کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو تقریر کی اس دن جلسے میں، وہ بھی بالکل جو ہے وہ یعنی نہ صرف اس میں جو الفاظ استعمال کیے، جو استعارے استعمال کیے، وہ انتہائی obnoxious تھے اور بلو دی بیلٹ تھے، اور اس کی وجہ سے پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر معافی مانگنے پہ اور اس کے اوپر معذرت کرنے پہ لگی ہوئی تھی۔ تو وہ یہ جو پارلیمنٹ والا واقعہ ہوا تو اس سے انہیں تھوڑا جو ہے وہ ریلیف ملا۔ یہ تو آپ نے مان لیا۔ ہاں نہیں، درست بات ہے، درست بات ہے۔ تو یہ جو انہوں نے یہ اب بات کی ہے یہ بالکل قابل مذمت ہے، اور ایک چیف منسٹر جو ہے، کوئی اور سیاسی رہنما بات کرے، چیف منسٹر جو ہے اگر وہ یہ بات کرے، وہ کہہ رہا ہے میں ایپیکس کمیٹی میں بات کرتا رہا ہوں۔ نہیں کرے بات، وہ ایپیکس کمیٹی میں کرے، بار بار کرے، لیکن ایک چیف منسٹر کہے کہ جی میں جو ہے وہ افغانستان سے میں خود جو ہے وہ بات کروں گا، یہ بالکل جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس بات کو الاؤ نہیں کرتا، اور یہ ان وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے۔ اچھا کھوسہ صاحب، آپ تو کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹ ہیں، میں دیکھ رہا تھا جو 70 میں جو شیخ مجیب الرحمان کے جو 6 نکات تھے جس پہ اس نے الیکشن لڑا تھا، تو اس میں جو پہلا نکتہ تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ قرارداد پاکستان کے تحت وفاق کے اندر رہ کے پارلیمانی نظام جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔
دوسرا پوائنٹ تھا جو وہ وفاقی حکومت کا تعلق صرف دو امور یعنی دفاع اور خارجہ امور سے ہونا چاہیے، یعنی کہ شیخ مجیب بھی خارجہ امور نہیں مانگ رہا تھا، وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں خود کسی دوسرے ملک سے مذاکرات کروں گا۔ علی مین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں میں افغانستان سے مذاکرات خود کروں گا، کیا وہ شیخ مجیب کی بھی لائن کو کراس نہیں کر گئے؟ دیکھیں میر صاحب، اس کی کوئی مماثلت نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ 1000 میل جو ہے بیچ میں ہندوستان آتا تھا، بنگلہ دیش یا ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں جہاں آدھا خانوادہ جو ہے ایک طرف ہے، آدھا خانوادہ دوسری طرف ہے۔ دورن لائن جو ہے آپ دیکھیں تو صحیح کہ کتنی فریکوینٹلی آپ کی جو ہے ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے، آپ کا باقاعدہ آنا جانا، آپ کا لاکھوں کی تعداد میں آپ کے جو ہے 9/11 کے بعد یہاں آپ نے پناہ دی۔ آپ کے بھائی ہیں، مسلمان بھائی بھی ہیں، آپ کے ہمسائے بھی ہیں، آپ کے یعنی قومیت بھی آپ کی ایک ہے، زبان بھی آپ کی ایک ہی ہے، کلچر بھی آپ کا ایک ہی ہے، تہذیب و تمدن بھی آپ کا ایک ہی ہے۔ یہاں کا جو بدقسمتی سے جو ہم نے میس اپ کر دیا ہے، اور خصوصاً ان سالوں میں کہ ہم نے جو ہے بیلنس بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ ایک اچھی اخوت اور بھائی چارے کا جو جتنا ہم نے ان کو یہاں سینہ کھول کر، دل کھول کر ان کو بالکل اپنے خانوادے کی طرح یہاں رکھا ان کے مشکل دنوں میں، جبکہ ہم گماشتہ بن گئے تھے امریکہ کا، اور ہم ان کی 9/11 کے بعد جو ہے ضیاء الحق نے لیٹ کر جو ہے پورا دے دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فوجی بھی اور ہمارے جو ہے پاکستانی بھی شہید ہوئے۔ جتنا ہمارا پاکستان کا ڈیمیج ہوا اس کے بعد ہمیں تو یقیناً چاہیے تھا کہ ہم کرتے، لیکن یہ 3 سال 3.5 سال کی یہ حکومت اس نے انہوں نے تو تباہی پھیر کے رکھ دی ہے جو اب اس وقت پاکستان کی جو در اندازی ہو رہی ہے۔ تو اگر چیف منسٹر نے کہا ہے، دیکھیں ٹریڈ تو آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہو، آپ کے اس میں آ گیا نا کہ آپ جو ہے ٹریڈ کر سکتے ہو، ایک صوبہ جو ہے وہ باہر سے بھی کر سکتا ہے ٹریڈ، تو پھر اگر ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ ہمارا صوبہ ہی سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، ہمارے بھائی جو ہے اس طرف اور اس طرف جو ہے بارڈر کے پر وہ جو ہے ان کو گمراہ کر رہا ہے، یا وہ بوجوہ وہاں سے در اندازی اور دخل اندازی ہو رہی ہے، کیونکہ بدقسمتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہاں تو پاکستان کے اندر فارم 47 پر لگا دیا گیا، سرحدیں تو ہماری غیر محفوظ ہو گئے، ہمارا جو ہے ادھر سے دشمن جو ہے ہندوستان نے بھی پینیٹریٹ کر کے ہمارے جو ہے طالبان کی آڑ میں یا جس طرح بھی ہمارے پاکستان کے اندر، دیکھیں جب کوئی ہمارا میجر یا ہمارا حوالدار یا ہمارا فوجی مارا جاتا ہے تو ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا کام ہے ان کو حفاظت دینا۔ لیکن اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یہاں فارم 47 پر اور انٹرنل سارا جو ہے ویلنگ ڈیلنگ پر لگ جائے گی، اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ پر لگ جائے گی، یا پارلیمان کے اوپر چڑھ دوڑے گی، یہ 9 مئی سے زیادہ سانحہ ہوا ہے 9 ستمبر کو۔ یہاں جو کچھ کیا گیا ہے رانا صاحب اور سارے انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ پارلیمان کا تقدس جس طرح سے مجروح کیا گیا ہے، یہ جمہوریت کا قتل کیا گیا ہے، یہ آئین کو دفن کیا گیا ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام پر جو ہے یہ حملہ کیا گیا ہے، اور اس کا تو جو ہے کمیٹی بنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ایاز صادق اسپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے، اللہ کرے اسے منطقی انجام تک پہنچائیں تاکہ کسی کو یہ دوبارہ جرأت نہ ہو۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے چیف منسٹر علی گنڈا پور کا، گنڈا پور کے ساتھ ساری پارٹی کھڑی ہوئی ہے اور خان بھی کھڑا ہوا ہے، صرف ہمیں تھوڑا سا جو اعتراض یا تھوڑا سا زیادہ وہ کہہ گئے ہیں وہ صحافت کے بارے میں یا صحافی کے بارے میں، اگرچہ وہ بھی مخصوص یہ نہیں تھا کہ سارے جنرل صحافی کی حد تک ہے۔ اچھا چلیں، اب آپ کو تو اس کا مطلب ہے اسلام آباد پولیس کی وجہ سے کافی فائدہ ہو گیا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب یہ علی مین گنڈا پور صاحب کی تقریر کو اگر وفاق پہ حملہ قرار دیا جا رہا ہے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر تو یہ تقریر ان کی صرف زبانی کلامی جس طرح کہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ کچھ اور انداز میں ہوتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے جو ہے وہ پھر دوسری طرح بیہیو کرتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرتے ہوئے کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو پھر بالکل ان کے خلاف جو ہے وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔
اس میں تو کوئی شک نہیں. تو یہ جو بتایا نا کہ یہ جو 9 اور 10 ستمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے جو ایم این اے اغوا ہوئے یا گرفتار ہوئے، تو اس پہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، زدوکوب کیا گیا ہے، گھسیٹ کر. اس پہ کیا کارروائی ہو، جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف کیا کارروائی ہو؟ نہیں، اب یہ زیب داستان جو ہے نا، یعنی اپنی وہ جلسے والی جو ہے نا خفت مٹانے کے لیے کانسٹیٹیوشن قتل ہو گیا. کوئی کانسٹیٹیوشن قتل نہیں ہوا، کانسٹیٹیوشن بالکل موجود ہے اور اپنی اصل حالت میں موجود ہے. وہ جی جمہوریت جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہو گیا، کوئی حملہ نہیں ہوا. معاملہ یہ ہے کہ یہ الزام ہے کہ وہاں سے رات کے کوئی 2-3 بجے جو لوگ وہاں پہ رکے ہوئے تھے ان کو وہاں سے پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر سے گرفتار کیا گیا. ان کے خلاف مقدمہ درج تھا. روایتاً ٹریڈیشنلی انہیں پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر سے گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ اس معاملے کی اس سے زیادہ اہمیت بنانا کہ جی جمہوریت قتل ہو گئی ہے، کانسٹیٹیوشن جناب تباہ ہو گیا ہے، یہ صرف زیب داستان ہے. نہیں، لیکن جنہوں نے گرفتار کیا کیا انہوں نے اسپیکر کو پوچھا، اس سے اجازت لی؟ اسپیکر کو دونوں فریقین نے نہیں پوچھا. یعنی جب اسمبلی کا اجلاس ہو، اس اجلاس کے بعد آفس ٹائم کے بعد کوئی اسمبلی کی بلڈنگ میں جو ہے وہ نہ تو وہاں پہ کوئی چھپ سکتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی داخل ہو کے کسی کو گرفتار کر سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ غلط ہوئی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے اس بارے میں جو لوگ ذمہ دار تھے، اور وہ ذمہ دار دونوں چیزوں کے تھے، انہیں چاہیے تھا کہ پہلے ان لوگوں کو ریکویسٹ کرتے کہ جی آپ ٹائم ختم ہو گیا تو آپ اپنے ہاسٹل میں یا اپنی رہائش گاہ پہ جائیں، اور اگر نہیں گئے تو یہ اسپیکر صاحب کو اطلاع کرتے. وہ کسی نے اطلاع نہیں کی. اس کے بعد اگر کوئی ان کو گرفتار کرنے کے لیے ہے تو اس کو رجسٹ کرتے، اسے روکتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو اس کے اوپر انہوں نے انکوائری جو ہے وہ ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ قائم کی ہے. وہ انکوائری کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اور ان لوگوں کا جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی ان کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا ہے. ان سب کو جنہوں نے گرفتار کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی، گرفتار تو وہ پولیس کے پاس ہے. پولیس کا ورژن یہ ہے کہ ہم نے باہر سے گرفتار کیا ہے. ان کا ورژن یہ ہے کہ جی ہمیں اندر سے کوئی اور لے گیا، باہر جا کے ہمیں پولیس کے حوالے کر دیا. اب جو اندر سے لے گئے ہیں، اب ان کی میر صاحب کو نشاندہی کرے گا تو وہاں تک بات پہنچے گی. جب بجلی بند ہوگی، اندھیرا ہو گیا تو پتہ ہی نہیں چلا. نہیں تو پتہ اب جس کو پکڑ کے لے گئے ہیں اسے تو پتہ ہے نا. وہ بتایا کہ کون تھے. ہاں، کوسا صاحب بتائیں نا کون تھے وہ. رانا صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ رانا صاحب سے زیادہ کھوسا صاحب جانتے. رانا صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ یہ دیں اپلیکیشن لکھ کے کہ جی ہمیں فلاں نے ہمیں پکڑا ہے. یہ تو دیں اپلیکیشن لکھ کے. یہ تو خود بھگت چکے ہیں، معاف کیجئے گا میر صاحب. یہ جو بات دیکھیں، سارجنٹ ایٹ آرمز کو سسپینڈ کرنا، سیکیورٹی گارڈز کو سسپینڈ کرنا، ان کی کمپلیسٹی جو ہے کی وجہ سے کیا گیا ہے. یہ تو اسپیکر ایاز صادق صاحب نے تسلیم کر لیا کہ یہاں جو ہے گھس گئے ہیں غیر قانونی طور پر اور بلا کسی جواز کے گھسے ہیں، اور اپنا آپ کے سیکیورٹی کے یا جو سارجنٹ ایٹ آرمز تھے یا سیکیورٹی والے ان کی کمپلیسٹی سے بتیاں بند کی گئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن بات سنیں، اب یہ معذرت خواہانہ انداز سے اگر رانا صاحب جیسا بندہ بھی یہ کہے کہ جی ان کے خلاف تو ان کا قصور تھا تو فلاں تھا اور یہ تھا وہ تھا، ایسی تشریحیں توضیحیں نہ دیں. اس لیے کہ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ جس کو ساورن کہا جاتا ہے، جو لوگوں کی نمائندہ ہے، جو پاکستان کا وفاق کی علامت بھی ہے، اور کسٹوڈین جو ہے وہ اسپیکر ہوتا ہے. سو اس لیے یہ بالکل یہ میں ریڈ لائن کراس کی ہے، جنہوں نے بھی کی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، یقیناً کی ہے. یہاں جو بھی ہے سیکٹر کمانڈر ہے یا جو بھی یہاں انچارج ہے، ان کو جو ہے بالکل ان کے بغیر معاونت نہیں ہو سکتی ہے. ایف آئی آر کٹوائیں سیکریٹریٹ میں دیں ایف آئی آر. اسپیکر نے کہا ہے کہ میں خود کٹواؤں گا ایف آئی آر، خود اسپیکر صاحب نے کہا ہے، اور میں توقع کرتا ہوں آپ بتائیں گے نا. کریں گے. دیکھیں یہ کیوں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کا نام کہہ رہا ہوں کہ اپلیکیشن دیں تھانہ سیکریٹریٹ میں، ایف آئی آر کٹوائیں. میرے سامنے
جو ہے پرویز الہی کو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ جائے ان کو گھر چھوڑ کے آئیں، رجسٹرار ساتھ دیا، ڈی آئی جی کو ساتھ دیا، میں بھی ساتھ بیٹھ گیا کیونکہ میں وکیل تھا، اور میرے سامنے مال روڈ کے اوپر آ کے منڈا سے مار کے جو ہے جس طریقے سے اٹھا کر لے گئے. میر صاحب آپ مجھے یہ کہیں کہ میں ان کو پہچانوں؟ کوئی ظلم نہ کریں اس ملک کو، یہ بنانا ریپبلک نہ بنائیں خدا را، اس لیے کہ ہر ایک کو دنیا جہان کو پتہ ہے. آپ نام نہیں لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، ان کا کون آدمی ہے یہ یہی بتائیں، اور یہ انکوائری کر کے بتائیں بھی. ہاں تو کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں. یعنی پکڑا ان کو ہے، بتاؤں میں ان کی ہے بھائی، حکومت ان کی ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں گرفتار کیا، بھائی بتائیں نا، کہیں آپ کہیں کہ آپ نے اٹھوایا ہے، آپ کہیں کہ جی ہمیں فلاں نے. میں ذرا آپ کو حکومت کو بتائیں. رانا صاحب ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سنیں نا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور حکومت میں شامل بھی ہونے والے ہیں، لیکن آج قومی اسمبلی میں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. چند روز قبل اس پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر جو معزز اراکین ایوان کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ صرف اپوزیشن ارکان کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ بذات خود پورے ایوان کے ساتھ ہوا. ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے. یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے. تو رانا صاحب وہ اب ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاری سے بھی آگے چلے گئے ہیں، وہ تو ایکسٹینشن کی بھی انہوں نے مخالفت شروع کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آئینی ترمیم آتی ہے تو مولانا تو اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. نہیں تو وہ آئینی ترمیم کوئی ایکسٹینشن کی تو کوئی نہیں لانے جا رہا. ججز کی تعداد میں اضافے کی اگر آتی ہے وہ تو قانون میں، وہ تو ایکٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن میں اسٹینڈنگ کمیٹی کو چلا گیا نا. ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے کانسٹیٹیوشن امینڈ نہیں کرنا پڑے گا، وہ ایکٹ ہے. وہ تو قانون سازی ہوگی. تو باقی مولانا صاحب نے اس کے بعد بھی کافی لمبی تقریر کی ہے. اگر اس کا بھی آپ بغور جائزہ لے لیں تو پھر آپ کا نقطہ نظر میرا خیال ہے کہ اس کو آپ کو ریویو کرنا پڑے گا. تو وہ جو آپ نے بغور جائزہ لیا اس کے مطابق مولانا صاحب ان کے ساتھ نہیں. مولانا صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا موقف ہے، لیکن ان کا موقف وہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے یا سنی تحریک کا موقف ہے. وہ ہمارے موقف کے زیادہ قریب ہیں. وہ میں سننا چاہ رہا تھا وہ، لیکن مولانا صاحب کی تقریر بھی آج درمیان سے غائب ہو گئی تھی پی ٹی وی پہ. ظاہری بات ہے پھر غائب ہو گئی. لیکن کھوسا صاحب آپ نے تو سنی نا ساری، آپ تو ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. بالکل. تو رانا صاحب کے خیال میں وہ مولانا صاحب کی ویو لینتھ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. 2 ٹوک انہوں نے کہہ دیا کہ ایکسٹینشن ان ایج نہیں ہوگی، مگر نہ ہم اپنی بھی 5 سال کی جو ہے ایکسٹینشن اپنی بھی ٹینیور کی کرا سکتے ہیں. تو یہ تو 2 ٹوک ان کا موقف جو ہے انہوں نے نگیٹ کر دیا. جو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے 3 سال ساروں کی بڑھا رہے تھے یا پہلے ٹینیور پوسٹ کر رہے تھے قاضی صاحب. نہیں، لیکن وہ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب انکار کر چکے ہیں. ہاں، لیکن ان کی بعد میں وضاحت آئی کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میری اگر ایکسٹینشن کی، لیکن اگر ساروں کی جو ان کی نیت بن رہی تھی کہ ساروں کی چلیں ایکسٹینشن کر دیتے ہیں 3 سال کے لیے، اس پر انہوں نے انکار نہیں کیا، معاف کیجئے گا. سو وہ آج ان کا پانی ان کی امیدوں پر پوری طرح پانی جو ہے پھیر دیا ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایکسٹینشن اور وہ آئینی ترمیم کرنا پڑے گی. آرٹیکل 179 میں جو 65 سال ہے اس کو 68 سال کرنے کے لیے آئینی ترمیم کرنا پڑے گی. اور وہ آج ان کی وہ پانی. لیکن رانا صاحب کا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تقریر نہیں سنی نے کی، آپ نے پوری تقریر میں نے ساری سنی ہے جی، ساری سنی. اچھا، تو اب اگر مجھے نہیں پتا کہ رانا صاحب اتنی دیکھیں وہ مسکرا رہے ہیں. اس بات کی جو دیکھیں آئینی ترمیم کی جو بات ہو رہی ہے اس پر پانی پوری طرح پھیر دیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اس لیے یہ جو باقی چیزیں چلے رانا صاحب، یہ چلے ایکٹ تو سمپل میجورٹی سے ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانا چاہ رہے ہیں تو وہ تو نہیں ہو سکتی. دیکھیں جی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے جو نمبر ریکوائرڈ ہے وہ پی ایم ایل این گورنمنٹ جو اس وقت اتحاد ہے اس کے پاس وہ نمبر تو نہیں ہے. لیکن اگر نمبر میسر آ جاتا ہے
تو پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا تو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پھر یہی ہوگی؟ نہیں اس بارے میں ججوں کی عمر میں اضافہ؟ نہیں اس بارے میں ابھی کوئی چیز جو ہے وہ فائنل نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس نمبر ہے. تو اس لیے نمبر ہوگا تو اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس جو ہیں وہ یعنی ایک پورا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہے اور اس کی بات آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی واضح طور پہ کی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کھوسا صاحب نے کیوں انہوں نے کہا ہے نظام بدلو، تو اس چیز سے نہیں کام ہوگا. یہ جو آپ ایکسٹینشن کر رہے ہیں کل کو ہم بھی اپنی ایکسٹینشن کروا سکتے ہیں. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ریفارمز کی جو بات کی ہے تو جوڈیشل ریفارم جو ہے یہ تو اس وقت تقاضا ہے عصر حاضر کا اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے. لیکن جو اور اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آصف زرداری صاحب اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب گئے تھے مولانا صاحب کے پاس تو ان کو یہ درخواست کی تھی کہ آپ پلیز ہماری حکومت میں شامل ہو جائیں. اس کے لیے تو وہ تیار نہیں ہوئے ابھی تک. نہیں حکومت میں شامل ہونے کی تو ان سے بات نہیں ہوئی لیکن جو ان کا اس وقت اپوزیشن میں ان کا یہ موقف ہے وہ اس وقت بھی ہے. آج بھی ان کی تقریر میں یہ بات شامل تھی کہ جی ہم جو ہے ایشو ٹو ایشو اگر کوئی حکومت بات اگر درست کرتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں اور اگر اپوزیشن کے ساتھ کسی ایشوز کے اوپر ہم متفق ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل ریفارمز والی بات جو ہے اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب پوری طرح آن بورڈ ہے. کہیں مولانا صاحب انتظار تو نہیں کر رہے کہ پی ٹی آئی کوئی ایسا بلنڈر مارے کہ اصل اپوزیشن وہ بن جائے یا آپ اکٹھے ہو جائیں گے؟ چلے میں بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. لطیف کھوسا صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا میں لاہور میں جلسہ کروں گا اور اگر اجازت نہیں ملے گی پھر بھی کروں گا. تو آپ تو لاہور سے منتخب ہوئے ہیں ایم این اے، تو کریں گے لاہور میں جلسہ؟ لاہور میں جلسہ ہوگا اور فقید المثال ہوگا انشاءاللہ. فقید المثال؟ بالکل، اور اتنا بڑا ہوگا جلسہ. فقید المثال کا مطلب ہوتا ہے عظیم الشان. عظیم الشان ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کبھی نہیں ہوگا. کیسے؟ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح نہیں. ہوتا تو ہے. وہ تو آپ کو پھر مینار پاکستان میں کریں گے نا فقید المثال؟ مینار پاکستان میں کریں گے، مینار پاکستان سے باہر بھی اگر انہوں نے کہا تب بھی ہم کریں گے. دیکھیں ہمارے لیے جلسے کی کوئی قید و بند نہیں ہے. ہمیں یہ شہر سے باہر بھی ہمیں جگہ دے دیں تب بھی ہمیں کوئی مسئلہ. جگہ آپ نے انہی سے مانگنی ہے. دیکھیں جگہ تو ایڈمنسٹریشن نے دینی ہے نا، ڈپٹی کمشنر نے دینی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہی دینی ہے نا. وہ انہوں نے ہی نوٹیفیکیشن دینا ہے نا، ہمیں این او سی انہوں نے ہی دینا ہے. ہم نے جو ہے اچھا، اور آپ این او سی کے بغیر نہیں کریں گے؟ دیکھیں ہم نے آلریڈی کیا تھا، انہوں نے جو ہے ہمیں دیا تھا. انہوں نے 27 اس وقت کہا تھا کہ 26 تک نہ کریں کیونکہ چہلم ہے. اس کے بعد ہم نے 27 کی تاریخ دی تھی. جسٹس باقر نجفی صاحب نے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اس وقت محترمہ ہوتی تھیں جو ان کی رشتہ دارہ بھی ہیں ان کی محسن نقوی صاحبہ کی، لیکن اب وہ ٹرانسفر ہو گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں 16 تاریخ کو آپ کو جگہ دوں گی. انہوں نے پہلے موچی دروازہ وغیرہ کہا. ہم نے کہا یہ بہت تنگ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کی متحمل نہیں ہے یہ جگہ اور شہر کے اندر. ہم نے کہا یا مینار پاکستان دیں یا ہمیں جو ہے وہ دیں جگہ جہاں پر کشادہ ہو تاکہ ہمارا جو ہے وہ جلوس یا جلسہ ہمارا وہاں سمو سکے. سو ہم نے کہا کہیں بھی دے دیں آپ شہر کے باہر، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جو اسلام آباد کا تھا، حالانکہ انہوں نے وعدہ کر کے کہ 8 کو یہ جو ہے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے، انہوں نے پاکستان کے سارے کنٹینرز کھڑے کیے. پھر بھی لوگ پہنچے اور لوگ اس طرح جوک در جوک پہنچے کہ ان کے ہوش اڑ گئے ہیں ابھی سے. یہ ایک جلسہ یہاں کا دیکھ کر، ثوابی کا دیکھ کر، لاہور کا تو یہ بھاگ جائیں گے. آپ کو میں بتا رہا ہوں لاہور کا اتنا بڑا جلسہ ہوگا اور ہم کریں گے انشاءاللہ. اور جو کل جمعے کا اعلان کیا ہوا ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ جمعے کو تو ہم مختلف طور سے کریں گے، چھوٹے چھوٹے بالکل اسے پتہ ہر جگہ کریں گے. نہیں لیکن رانا صاحب یہ اگر یہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو حکومت اجازت دے دے گی ان کو؟ دیکھیں جو جلسہ انہوں نے یہ کیا ہے اسلام آباد میں سنجانی کے مقام کے اوپر، وہاں پہ جو ان کی نیت
اور جو ان کی تقاریر سامنے آئی ہیں تو اس سے تو بالکل یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان کا کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا، کوئی ان کا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، یہ ایک دوبارہ سے 9 مئی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، جو وہاں پہ اس کی تقریر تھی اپنا چیف منسٹر کے پی کے کی کہ جی میں آ رہا ہوں 15 پہلے تو 15 دن بعد یہ اڈیالہ جیل آئے نا، آ کے بانی پی ٹی آئی کو رہا کروائیں، اس کے بعد پھر جلسے کی بات کریں، اور اسی طرح سے جو دوسرے مقررین نے تقاریر کی۔ تو اگر تو انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے اگلے جلسوں میں بھی، تو ہماری تو ایڈوائز یہی ہوگی، باقی فیصلہ پنجاب گورنمنٹ نے کرنا ہے کہ ان کو ایسے نہ کرنے دیا جائے، اجازت نہ دی جائے۔ ہاں، اور رہی بات اس کی چیف منسٹر کے پی کے کی، اسے تو اٹک کا پل نہیں کراس کرنے دینا چاہیے۔ ہے وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے؟ نہیں، وہ پاکستان کا شہری ہے، لیکن اس نے جو وہاں پہ اس دن کہا ہے کہ میں لاہور کیسے آؤں گا اور میں کیا کرنے کے لیے آؤں گا، تو اگر یہ اس قسم کا جلسہ کرنے کے لیے لاہور کا رخ کرتا ہے تو بالکل اسے وہیں پہ روکنا چاہیے جہاں پہ اس کو 25 مئی 2022 کو روکا تھا ان کو، اور اگر وہ اڈیالہ جیل کو جو ہے وہ وہاں پہ آ کے حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو پھر بھی وہیں روکنا چاہیے، نہ کہ اڈیالہ جیل پہ آپ بھول گئے 25 مئی 2022 کو جو وزیر داخلہ تھا وہ کوئی اور تھا، اور اب جو وزیر داخلہ ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو 25 مئی کو تو روک لیا تھا اس وقت کے وزیر داخلہ نے، اب کو وزیر داخلہ اور ہے۔ تو کوئی نہیں، معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ تو پی ایم ایل این کی ہے نا۔ اچھا کوسا صاحب، یہ اتنی خوبصورت ٹائی لگا کے رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت سخت بات کر دیا کہ ہم تو سی ایم خیبر پختونخوا کو اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے۔ ویسے تو ٹائی آپ نے بھی بڑی خوبصورت، اگر وہ اس نیت سے ہے جو 2 باتیں اس نے کی ہے، لاہور کے بارے میں بھی اور اڈیالہ جیل کے بارے میں۔ اگر تو یہ پاکستان توڑنے کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں کہ قائد اعظم کا باقی کا احسان بھی انہوں نے اتارنا ہے، تو پھر تو یہ کر دیکھیں، یہ کر لیں کہ ایک صوبے کے جو وزیر اعلیٰ کو یہ دوسرے صوبے میں جانے سے مانع کر دیں، اور وہاں پر یہ اپنا تشدد اور فورس اور طاقت کا مظہر کر دیں، اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے طاقت کا، ان کی سہولت کار طاقت والے موجود ہیں ان کے۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ کر لیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہوگا جلسہ انشاءاللہ، اور اگلا دھوبی گھاٹ میں ان کے گھر میں ہوگا، فیصل آباد میں ہوگا، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے۔ اچھا تو آپ یہ تو نہیں کہہ دیں گے کہ دھوبی گھاٹ چھوٹا ہے اس لیے کوئی اور بڑی جگہ دو؟ چلیں، اگر بڑی جگہ اس سے بھی مل جائے گی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دھوبی گھاٹ اس لیے کہ ہم نے پہلے دھوبی گھاٹ ہی کا ہم نے جو ہے وہ اندیا دیا تھا اور ہمیں اجازت ملی تھی، اور پھر بعد میں منسوخ۔ ویسے وہ نام اس کا دھوبی گھاٹ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا دھوبی گھاٹ میں پٹکے بھی مارے جاتے ہیں۔ جی ہاں، نہ ہی جائیں ادھر بہتر ہے۔ نہ کوئی بات نہیں، وہیں جلسے سارے تقریباً ہوتے رہے ہیں۔ جی رانا صاحب، اب تو یہ دھوبی گھاٹ جائیں گے؟ بالکل جی، یہ دھوبی گھاٹ بھی آئیں اور لاہور بھی آئیں، اپنے آپ کو سیاسی جماعت اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے سیاسی نظریات اور سیاسی سوچ اور سمجھ کو جو ہے وہ درست کریں۔ ایک یعنی ایسا گروہ جو ملک میں افراتفری، فتنہ اور انارکی پھیلانا چاہتا ہے، اس سے یہ باز آئیں، اپنا جو قبلہ ہے، اپنی جو سوچ ہے اس کو درست کریں، تو کریں، پورے ملک میں جلسے کریں۔ لیکن اگر یہ سوچ رکھیں گے جو اس دن یہاں سنجانی کے جلسے میں ان کی تقاریر سے سامنے آئی ہے، تو پھر نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ اچھا، اس کی کوئی ویسے جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ہے تو نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف جو ایک صحافیوں کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے اس کو نکال کے، باقی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ۔ نہیں، یہ پہلے سارے سب نے کنڈیم کیا۔ اگلے دن جب بانی پی ٹی آئی کا بیان ہے تو سارے پھر گئے، سارے کہنے لگے نہیں جی اس نے جو کہا ہے ٹھیک ہے۔ پہلے سب نے کہا کہ جو اس نے کہا ہے غلط کہا ہے، جو وہاں پہ تقاریر ہوئی ہے۔ ویسے کھوسا صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ پہلے گور صاحب نے بھی کہا ہے سوری، عمر ایوب صاحب نے بھی کہا سوری، اسد قیصر نے بھی کہا سوری، بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ۔ نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا، رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا، اور آپ کو موقع ہی نہیں ملا، ورنہ آپ بھی کہہ دیتے۔ سب نے معافی مانگی۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں ایک بالکل دبنگ سیت، اور ان کا جو ہے خطاب بہت دبنگ تھا اور بہت برمحل تھا، بالکل اسی طرح کا ہونا چاہیے تھا۔ جو کچھ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی تھیں وعدہ کر کے، یہ
پاؤں پکڑ کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے 22 تاریخ کا ملتوی کروایا تھا، اور 8 اس تاریخ کے پاس تو گئے تھے اعظم سواتی صاحب. او بھائی صاحب، اعظم سواتی 8:15 صبح 7:30 بجے کوئی جا سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اڈیالہ کس کے قبضے میں ہے؟ اچھا، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ان کے پاؤں پکڑتی ہے. صرف اعظم سواتی نہیں گیا، وہ ہمارا بیرسٹر گوہر بھی ساتھ تھا، لیکن وہاں محنت کی گئی ہے خان کو کہ 22 کو نہ کریں، اس لیے کہ ایک مذہبی جو ہے اجتماع کٹھ جو ہے وہ مبارک ثانی کے کیس کی وجہ سے وہ جو ہے اسلام آباد میں وہ اپنا شو آف فورس پاور دکھا رہا ہے، اور خون خرابہ کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس لیے خدا را نہ کیجیے گا. تو خان صاحب نے جو ہے وہ مانا، حالانکہ ہمارے قافلے رواں ہی نہیں بلکہ پہنچ بھی چکے تھے، اور قدرے ہمیں تنقید کی بھی بہت زیادہ، آپ کو یقین کریں چارٹ تھا ہمارا جو ہے پی ٹی آئی کا ورکر، اور ہمیں اتنی تنقید بھگتنی پڑی. خان کے بغیر کہے بغیر تو کوئی ٹلتا ہی نہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا، یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ اجازت کے بغیر عمران خان کو کوئی نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ فیصل واڈا صاحب نے جو ایک آڈیو کلپ جاری کیا نا خان صاحب کا ارشد شریف کیس کے بارے میں، تو اس کے بارے میں کچھ خان صاحب کا ورشن جاننا چاہتا تھا. میں نے بھی کوشش کی کہ مجھے اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کی اجازت مل جائے، لیکن مجھے نہیں ملی. نہیں سر، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں جو ہے وکیل جاتے ہیں 3 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ زبردستی تو نہیں ملایا ان کو کسی نے، خود انہوں نے کہا کہ ہمیں ملاقات کروا دیں. یعنی یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہماری منتیں کی، ہمارے پاؤں پکڑے. ان کو وارن کیا گیا کہ بھئی آپ یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس دن اسلام آباد میں یہ ایکٹیویٹی ہے، اگر آپ کے جلسے کی وجہ سے کوئی صورتحال بگڑی تو پھر تیار ہو جائیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جلسہ کینسل یہ انہوں نے کہا ان کو. ہاں، تو جن کو کہتے ہیں نا ہمارے پاؤں پکڑے، یعنی ایک طرف ان کے پاؤں پکڑتے ہیں وہ، دوسری طرف جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے گرفتار کیا ہے اور نام بھی نہیں لیتے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم جلسہ تو کینسل کر دیتے ہیں، لیکن خان صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، تو ہماری ملاقات کروا دیں. تو ان کی ملاقات کروا دی. نہیں، آپ مجھے بتائیں، کبھی نام لیا؟ نہیں، سن لیں، کبھی نہیں، سن لیں، آپ کی مہربانی ہے نہ ہی لیں. سن لیں کبھی یعنی سواتی صاحب کو اور گور خان صاحب کو کوئی زبردستی لے کے چلا گیا وہاں اڈیالہ جیل میں، خود اپنی مرضی سے گئے نا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اگر 7:30 بجے ہمیں اجازت لے دیں، ہمیں ہماری ملاقات کروا دیں، ہم جلسہ کیسے کروا دیتے ہیں. چلے ہم چلتے ہیں 7:30 بجے میری ملاقات کروا دیں. 7:30 بجے ملاقات کے لیے ضروری ہے کہ آپ 5:30 بجے اٹھیں، 6:30 بجے نکلیں تو 7:30 وہاں پہ پہنچے. اس کا مطلب ہے ساری رات جاگتے رہے، پہنچے تو ملاقات ہوئی ہے. بریک کے بعد دوبارہ رانا صاحب ملاقات کروا سکتے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، کبھی کبھی میں ان کے پرانے کیسوں کی بھی بات کرتا ہوں، کیونکہ جب یہ جیل میں تھے تو اس وقت جب ہم ان کے اوپر جو کیس بنا ہوا تھا اس کے بارے میں سوال اٹھاتے تھے، تو جو اس وقت کی جو تحریک انصاف کی حکومت تھی وہ ہم سے ناراض ہو جاتی تھی. لیکن اب وقت بدل گیا ہے. اب جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں وہ اپنے پہ جو کیس بنائے گئے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا سنیں. 6 مہینے سے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ 1 گھنٹے میں 7 ضلعوں میں FIR ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں، میری فوٹو دکھا دو. کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی. میں للکاروں تو پھر میری بات پسند نہیں آتی. آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا. آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا. تو رانا صاحب وہ اس لیے بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے پہ 6 جھوٹی FIR درج کی گئی ہیں، بالکل ویسی ہی جیسی آپ کے خلاف درج ہوئی تھی. نہیں، ویسی کوئی ایک FIR بھی اس کے خلاف نہیں ہے. میرے خلاف تو FIR تھی، اس میں کیپٹل پنشمنٹ تھی، اچھا، سزائے موت تھی. یہ بتائے اس کے خلاف کون سی FIR درج ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، فرق ہے. اس وقت میں نے یہ تو چھوٹی موٹی FIR ہے، کسی جگہ پہ کوئی ہنگامہ ہو گیا، کوئی میں نے جھوٹا کہا تھا، میں نے کہا یہ غلط کیس کیا گیا ہے اس وقت ببانگ دول. چلے وہ آپ نے بالکل کہا تھا، لیکن رانا صاحب یہ اگر چیف منسٹر کے خلاف اگر چلیں 6 FIR درج ہو گئی ہیں، 144 کی خلاف ورزی میں ہو گئی ہیں، تو وہ اگر کہہ رہا ہے میرے خلاف ثبوت پیش کریں، تو ثبوت تو کوئی نہیں پیش. یہ جا کے اگر FIR درج ہو کے اس کے بعد کیس عدالت میں، تو جا کے عدالت میں کہے، وہ کس کو کہہ رہا ہے وہ؟ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا، کس کو کہا اس نے؟ FIR اگر درج ہوئی ہے، اگر مقدمہ پروسیکیوٹ ہے یا پروسیکیوشن ہو رہی تو عدالت میں ہو رہی نا. میرے خلاف اگر مقدمہ درج ہوا تو میں عدالت میں نے اپنا کیس پیش کیا نا. اور کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ نے کبھی نام لیا تھا، ہم نے بالکل سامنے بات کی تھی.
اچھا سامنے بات ویسے نام لے کے بات کی انہوں نے تھی، باجوہ کے سامنے کہا تھا، سامنے کہا تھا، انہوں نے باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے میرے پہ کیس کرایا ہے، اور باجوہ صاحب نے کہا نہیں میں تو نہیں کرایا۔ میر صاحب میں نے ایک اور کیس کی بات کی تھی جس کا پرچہ ہی نہیں کروایا تھا انہوں نے، رانا صاحب نے، وہ جو ان کو اچھا نہیں، لیکن کھوسا صاحب یہ بتائیں، اس کا بھی میں نے، آپ وکیل بھی ہیں کبھی انہوں نے نام نہیں لیا، چھوڑے اس بات کو، FIR کے لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں باقاعدہ بائی نیم دی۔ ایک قانونی سوال ہے کیونکہ آپ وکیل ہیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب پہ یہ جو 6 مقدمات ہیں، میں بھی مان لیتا ہوں کہ یہ غلط ہیں، لیکن ان مقدمات کو ختم کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کورٹ میں پیش ہوں، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں پھر اس کے خلاف بولوں گا تو کیس تو نہیں ختم ہوگا۔ جی نہیں، آپ کو کس نے کہا کہ FIR درج ہونے سے کورٹ میں جانا پڑتا ہے؟ دیکھیں FIR کی جو ہے، یہ سگنا بی بی کے کیس میں 7 سپریم کورٹ کے ججوں نے کہا کہ اصلی حقیقت تک پہنچنا پڑے گا۔ 10 مارچ کو ہمارے خلاف انہوں نے پرچے کیے، میں نے وہاں عدالت میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں نے کہا جی ایک ویڈیو دکھا دیں، CCTV کیمراز دکھا دیں، آج ہر ایک کے ہاتھ میں یہ ہے، وہ فلم دکھا دیں کہ ہم نے اسلحہ تھا اور ہم نے کسی کی وردی پھاڑی ہے، کسی کو مارا ہے، زد و کوب کیا ہے، گاڑیوں کو مارا ہے، کوئی جلاؤ گھراؤ کیا ہے، ایک دکھا دیں۔ کورٹ نے اسی وقت کہا کہ دکھائیں، یہ تو بات ٹھیک ہے، اور ڈسچارج کر کے پرے مارا تھا۔ کورٹ میں تو تب جاتا ہے جب چلان ہو، اگر چلان ہی کی نوبت نہیں آتی ہے۔ آج جج صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے آج ان کو ساروں کی جو ہے ریمانڈ جو جسمانی تھا، جو انہوں نے گرفتار کیے 9-10 کے جھوٹے پرچوں میں، اس میں ساروں کا جو ہے انہوں نے کینسل، وہ ریووک کر دیا ریمانڈ۔ نہیں ایسا نہیں ہے جی، ریمانڈ سسپینڈ کر دیا، میں خود پیش ہوں، ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی وکیل ہے، میں بھی قانون کا ادنا طالب علم ہوں، کورٹ میں پیش ہوئے، سن لیں نا، میں آپ کو یعنی ریسنٹ مثال، اس سے پہلے اس کی کئی مثالیں ہیں۔ یہ مقدمہ درج ہوا، یہ جو جلسہ گین سنجانی میں مقدمہ درج ہوا، اس کے اوپر گرفتاریاں ہوئیں، سب لوگوں کو عدالت میں پیش کیا گیا، گور خان کو ڈسچارج کر دیا اسی وقت عدالت، حالانکہ FIR میں نام ہے ان کا، نام تھا ان کا، ہاں ڈسچارج کیا، کوئی چلان نہیں پیش ہوا، صرف گرفتاری ہوئی ہے، صرف عدالت میں پیش ہوئی کہ ریمانڈ دیں، انہوں نے 6 لوگوں کا ریمانڈ دے دیا، 7ویں بندے کو انہوں نے ڈسچارج کر دیا۔ 6 کا آج سسپینڈ ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے نا، تو پھر علی مین گنڈا پور صاحب بھی کروا لیں، ڈسچارج ہو جائیں وہ بھی عدالت سے، کریں نا چیف منسٹر کو آپ اریسٹ نہیں، لیکن رانا صاحب اگر گور خان ڈسچارج ہو گیا تو FIR تو غلط جھوٹی ثابت ہوگی نا، ان پر بھی اسلحہ ڈالا ہوا تھا۔ FIR میں یہ ثابت ہوا کہ یہ بندہ جو ہے اس کے اوپر جو الزام ہے وہ غلط ہے، جن 6 کا ریمانڈ دیا ہے وہ ٹھیک ہے، چلیں اب وہ بھی سسپینڈ ہو گیا، وہ سسپینڈ ہوا تو جوڈیشل کیا ہے نا، ڈسچارج نہیں کیا، ڈسچارج کر سکتے صبح 10 بجے رکھا ہے، اگر وہ غلط تھا تو ڈسچارج کر دیں، ہو جائے گا ڈسچارج، کل ڈسچارج ہو جائے گا، وہ ڈسچارج ہو جائے گا۔ مطلب ہے کم از کم پاکستان میں عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں۔ عدالت کے پاس اختیار ہے، اور علی مین گنڈا پور صاحب بھی جو ہیں وہ یہ باتیں کرنے کی بجائے وہ بھی عدالت سے ریلیف لیں۔ یہ بات تو صحیح ہے، ویسے ایگری تو کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی عدالتوں میں جائیں نا، ان کی تو باری جو ہے، بھئی ہم عدالتوں میں جاتے رہے ہیں نا، اب آپ کی باری ہے، جب ہماری باری تھی ہم جاتے رہے ہیں۔ چلو آپ یہ باریاں لگاتے رہیں اور ہم آپ کی یہ باریاں ہی دیکھتے رہیں گے۔ نہیں، ابھی تو ریڈ لائن کراس کی گئی ہے، جو پارلیمان پر حملہ کیا گیا یہ ریڈ لائن کراس کی گئی ہے، یہ جمہوریت پر حملہ ہے، یہ پارلیمان پر حملہ ہے، یہ آئین پر حملہ ہے، اس کو ہم بالکل۔ بہت بہت شکریہ لطیف کھوسا صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں، جناب رانا صاحب کا خیال ہے کہ کوئی پارلیمنٹ پر حملہ نہیں ہوا، کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ پر حملہ ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں جو کارروائی کرتے ہیں اس کا منطقی انجام کیا نکلتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔